السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی کی اس ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 19 پڑھا تھا، مد کا بیان۔ اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا، اور اسی طریقے سے تیسرا جو تھا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 20۔ تو تختی نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے تشدید بعد حروف مدہ۔ یہاں پہ سمجھیے گا اس بات کو کہ حروف مدہ کے بعد تشدید، اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جزم کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پہ تشدید کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ یعنی حروف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، یہاں پہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ڈھائی الف سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، یہاں بولے نا حروف مدہ کے بعد تشدید ہو، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر لام پر تشدید ہے، اس لیے یہاں پہ مد لازم ہوگا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں پہ دیکھیے حروف مدہ ہے، ضاد الف زبر ضا، پھر آگے یہاں اگلا حرف جو ہے لام، اس پر تشدید ہے، تو کہیں پہ بھی رہے گا۔ اور یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مد جو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے یہ آپ کو قاعدہ یاد رکھنا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، یہ مین ہے۔ اگر یہ آپ کو یاد ہے، مد اوپر نہیں رہے گا تو آپ پھر بھی پہچان سکتے ہیں، اور پھر اتنا آپ مد کر سکتے ہیں جتنا کہ اس کی مقدار ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ دیکھیے یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ کیسا حمزہ آ رہا ہے، عین جیسا جو بتائے تھے ہم نے پچھلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھ لے، آئی بٹن پہ آپ کو مل جائے گی۔ دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا، اور متصل کا مطلب ملا ہوا ہے، یعنی ایک ساتھ ملا ہوا ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے، تشدید۔ یہاں پہ ہے تو الف زبر تو، اس کے بعد میم پر تشدید ہے۔ اس کو ہم ہجے کر کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہجے کر رہا ہے، تو آپ پہلے پڑھ لیں اس کے بعد۔ تو اس کو جو ہے 2.5 الف سے 3 الف کھینچنا ہے، اور اس کو 2 الف سے 2.5 الف کھینچنا ہے۔ حروف مد کے بعد جو ہے حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کو اس طریقے سے۔ آگے ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ دیکھیے یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ اس کے بعد حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم میں بھی کیا ہوگا، مد لازم کلمی مثقل ہے نا، وزنی، مثقل مطلب وزنی، بھاری، تو تشدید بھاری ہوتا ہے، اور پڑھنے میں بھی ویسا بھاری لگ رہا ہے تھوڑا، تو اسی لیے مد لازم ہوگا، ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی یہی 2.5 الف سے 3 الف کھینچنا ہے، اور اس کو 2 الف کے سے 2.5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ آگے دیکھیے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دیکھیے یہاں پہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے، تشدید ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، یہ جو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو اسی لیے ہا کھڑا زبر ہا حروف مدہ ہے، اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا
إن هؤلاء لضالون. دیکھیے یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے، دوسرے کلمے میں. قالو الگ ہے، ان الگ ہے. تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا، اور منفصل کا مطلب کیا بتائے تھے؟ الگ الگ، ہے نا، ہٹا ہوا. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی، آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لی ہوگی اس کو. تو اس کے بعد آگے ہیں حروف مدہ کے بعد دیکھیے حمزہ ایک ہی کلمے میں ہا او ہے. ہا او، ہا کھڑا زبر ہا کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، کھڑا زبر اس مدہ کے برابر ہوتا ہے. اور اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا. اس کے بعد دیکھیے لام الف زبر لا، اس کے بعد حمزہ ہے ایک ہی کلمے میں. اس طریقے کا حمزہ جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، آنکھ بند کر کے آپ کو بولنا ہے مد متصل، ہے نا. تو یہاں پہ بھی مد متصل ہوگا. یہاں پہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو یہاں پہ مد لازم ہوگا. یہاں پہ مد منفصل ہوگا تو 1.5 سے 2 الف کھینچنا ہے. اور یہاں دیکھیے یہاں پہ الف مدہ ہوگا، اس لیے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. سب میں آدھا آدھا بڑھاتے جائیں گے، ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو الف مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ واو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو 1.5 سے 2 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو اس کو 2 سے 2.5. پھر یہاں پہ بھی 2 سے 2.5، یہاں پہ بھی مد متصل. اس کے بعد یہاں پہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، تو یہاں پہ 2.5 سے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس طریقے سے آرام آرام سے کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس کو. تو اب میں آپ کو کہیں کہیں پہ ہجے کر کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ کس طریقے سے ہجے کرنا ہے. یہاں دیکھیے یہاں پہ ہجے کرنا ہے ضاد الف لام مد زبر ضال، ہے نا، اس طریقے سے. پھر یہاں پہ دیکھیے ضاد الف لام مد زبر ضال. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے تو الف میم مد زبر طام، ہے نا. ہا ضاد مد کھڑا زبر حاض. تو اس طریقے سے آپ کو آرام آرام سے کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ آگے ضاد الف لام مد زبر ضال. تو یہ بھاری بھاری ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا ہے. آپ آرام آرام سے اسی طریقے سے کیجئے گا. اور جو نہیں سمجھ میں آئے گا تو کامنٹ باکس آپ کے لیے خالی رہتا ہے، وہاں پوچھ سکتے ہیں آپ. تو ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ووجدك ضالا فهدى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اس طریقے سے پڑھنا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ جو ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے گا. ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.